تو چونکہ حضرات علماء دیوبند اور ان کی اتباع میں ہم بحیثیت خدام جامعہ دارالعلوم کوئی دن نہیں منایا کرتے، کوئی کسی کی برسی نہیں منایا کرتے، کسی کی پیدائش کا دن نہیں منایا کرتے، یہاں تک کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عظیم ہستی جو در حقیقت وجہ تخلیق کائنات ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یوم پیدائش بھی ہم لوگ نہیں مناتے۔ آپ کا وہ یوم پیدائش جس کو آج کی اصطلاح میں عید میلاد النبی کہا جاتا ہے، وہ بھی ہم نہیں مناتے، جس کو آج کی اصطلاح میں عید میلاد النبی کہا جاتا ہے، وہ بھی ہم نہیں مناتے، جس کو آج کی اصطلاح میں عید میلاد النبی کہا جاتا ہے، وہ بھی ہم نہیں مناتے۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں ان لوگوں کے لیے، پہلی مرتبہ یہ پاکستان میں حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ جتنا گروہ ہے ان کا جو جد اعلیٰ ہے فکری طور پر وہ ابن تیمیہ ہے۔ یہ سارے جو منکرین میلاد ہیں، یہ اس کی کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم۔ اس کتاب کے اندر ابن تیمیہ نے اپنے ماننے والے منکرین سب کو شرمندہ کر دیا ہے اور ان کے انکار پر پانی پھیر دیا ہے۔ یہ چھپی ہوئی ہے دارالفکر کی، اور یہ ابن تیمیہ اس کا اندر والا ٹائٹل ہے۔ ابن تیمیہ کی یہ الفاظ آج کی پوری نجدیت، وہابیت، دیوبندیت، جو بھی عید میلاد کے منکر ہیں، ان سب کا سارا ابن تیمیہ ہے۔ اور ابن تیمیہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فَتَعْظِيمُ الْمَوْلِدِ، تعظیم المولد، مولد کہتے ہیں میلاد کو۔ تعظیم تو آپ لفظ جانتے ہی ہو نا، کہ ہم استاذ کی تعظیم کرتے ہیں، والد صاحب کی کرتے ہیں، پیر صاحب کی کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تو وہ کرتے ہیں جو اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ابن تیمیہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد کے دن کی تعظیم، تعظیم کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی کو بڑا بنانا، اور جس طرح تسبیح کا معنی ہوتا ہے کسی کو پاک کرنا، لیکن جب کہیں رب کی تسبیح تو مطلب ہوتا ہے رب کی پاکی کو بیان کرنا۔ تو ایسے ہی جب تعظیم النبی ہے تو ہم نہیں ان کو بڑا کر سکتے، وہ تو ذروں کو آفتاب بنانے والے ہیں۔ تو ہمارا تعظیم کرنا یہ ہے کہ سرکار کی آمد کے دن کی بڑائی بیان کرنا۔ یہ عام دنوں جیسا نہیں ہے، یہ سارے دنوں سے بڑا دن ہے، یہ بڑائی بیان کرنا، یہ ہے تعظیم یوم مولد اور یوم میلاد۔ ایک تو ابن تیمیہ نے کہا تعظیم المولد، دوسرا واتخاذہ موسمن، موسم یہ وہی لفظ ہے جو ہم عمومی موسم کہہ دیتے ہیں، اصل لفظ موسم ہے۔ جس طرح کہ فقہ کی کتابوں میں حج کے مسائل میں وہاں موسم کا لفظ بولا جاتا ہے، مراد ہوتا ہے موسم حج۔ تو ابن تیمیہ کہتا ہے صرف ایک دن نہیں، پورا موسم میلاد منانا، صرف 12 نہیں، موسم میلاد۔ اب کب سے جلسے شروع ہوئے اور کب تک ہوں گے، بلکہ پورا سال ہی اہل سنت گزارتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر یہ مہینہ اور اس کے ساتھ ساتھ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ابن تیمیہ کہتا ہے میں صرف 12 کی نہیں بات کر رہا، 12 اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا موسم ہے میلاد کا، اس کی تعظیم کرنا۔ قد یفعلہ بعض الناس، ابن تیمیہ کہتا ہے جس طرح کچھ لوگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تعظیم میلاد کرتے ہیں، موسم میلاد مناتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ ابن تیمیہ کہتا ہے یکون لہ فیہ اجر عظیم۔ ابن تیمیہ کہتا ہے یہ بندے محروم نہیں رہیں گے، یہ بہت سا ثواب لے جائیں گے۔ اب کتاب ان کی ہے، بابا بھی ان کا ہے، ہمارا کام صرف دکھانا تھا کہ اپنے گریبان میں دیکھو، ہمیں تانے دیتے تم تھکتے نہیں، تو آپ نے اس سے تو پوچھو یہ کیوں لکھ گیا۔ یہ نہیں مانا کہ ہم کرتے ہیں، کرتے اور ہیں، لیکن ضائع نہیں ہے، ضائع نہیں یہ کام۔ کہتا ہے یکون لہو، جو کرتے ہیں بس، فیہ، اس کام میں ان کے لیے اجر عظیم ہے، چھوٹا سا اجر نہیں، بہت بڑا اجر ہے۔ اور اس کی ذریت کہتی ہے یہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ،
اور ابا ان کا کہتا ہے کہ اس میں ان کے لیے اجر عظیم ہے کہ ان ملنگوں کو نہ چھیڑو، ان کو لیے اجرے. تو یہ میں آپ کی وساطت سے آواز میری ویسے بھی سعودیہ تک جاتی ہے، اس لیے انہوں نے مجھ پر پابندی لگا دی. سارے پاکستان میں مجھ پر پابندی ہے، نہ عمرہ کر سکتا ہوں نہ حج کر سکتا ہوں. لیکن جن کے صدقے پابندی لگے وہ پھر محروم بھی نہیں رہنے دیتے. تو یہ قسمت تھی آپ کی کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں مجھے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے حوالہ دینے کی، اور آپ کے 12 ربیع الاول شریف کے اس جلسے میں ہو رہی ہے. یہ دعویٰ نہیں کوئی کسی کا کلپ اس حوالے کے لحاظ سے مجھے دکھا دو پورے روئے زمین پر. ہاں میں نے اس رسالے کے اندر اب یہ جو ہمارا ربیع الاول شریف کا چھپا ہے اس میں نے دیا ہوا ہے. اگر اس سے پڑھ کے کسی نے ابھی ان دنوں میں بیان کر دیا ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ اللہ کا فضل ہے. اور یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں. میں نے 25 سال پہلے جو حوالے دیے تھے سب سے پہلے پاکستان میں، اب بڑے بڑے مصلحین اب آ کے اس کو اردو حوالہ دے رہے ہیں. عربی اب بھی ان کو پڑھنے نہیں آتی، لیکن اب وہ اس تک پہنچے ہیں. تو ہمارا کام ان خزانوں کو ظاہر کرنا ہے جو چھپے ہوئے ہیں. اب دیکھیے، پہلا تو یہ کہا اجر عظیم ہے. کیوں اجر عظیم ہے؟ یعنی ابن تیمیہ کی ضرورت بھی جھگڑ سکتی تھی کہ تو یہ کیا لکھ رہا ہے. کہتا ہے لحسن قصدہم، کہتا ہے ان کی نیت بڑی اچھی ہے. پھر کہتا ہے وَتَعْظِيمِهِمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے بھی ہیں کرتے تو تعظیم رسول کے لیے ہیں. عالم نہ بھی ہوں، مفتی نہ بھی ہوں، محدث نہ بھی ہوں، ولی نہ بھی ہوں، لیکن عاشق رسول تو ہیں. کوئی ریڑی لگانے والا، کوئی ہل چلانے والا، یہ تعظیم کی وجہ سے اجر ملے گا. اور جتنے بھی آئے ہوئے ہو، علم تھوڑا ہے یا زیادہ، ایمان تو پکا ہے اور پھر تعظیم کی نیت بھی پکی ہے. تو یہ ابن تیمیہ کا یہ قول میں یہاں بیٹھ کر پاکستان، سعودی عرب سمیت پوری دنیا کی وہابیت نجدیت کو چیلنج کر رہا ہوں. قیامت تک تم اس کا جواب نہیں دے پاؤ گے انشاءاللہ. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے جو ان کے گھر سے ثابت ہے. ہم نے تلاشی لے کے برآمد کر لیا، اور یہ بعد والے جو ہیں وہ چوں چوں کرتے ہیں. تو پہلے اس سے جواب لے آؤ اور پھر ہم پہ اعتراض کر لینا. جب اس نے مانا ہوا ہے کہ ان کا مقصد بھی اچھا ہے اور یہ کرتے بھی تعظیم نبی ہیں اور کسی کی تعظیم نہیں، تعظیم رسول علیہ السلام کی کرتے ہیں، لہذا ان کو اجر ضرور ملے گا، اور اجر بھی اجر عظیم ملے گا.